کہ یہ جو کریکٹر ہے نا، ایک اصل میں سچائی کو بھی تو ہم بہت محدود معنی میں لیتے ہیں. اگر سچائی کو اس کے پورے معنوں میں دیکھا جائے تو اس میں ایفائے عہد سچائی کے اندر ہی داخل ہے. ہاں جی. امانت داری سچائی کے تصور کے اندر ہی آتے ہیں. یہ جو کمٹمنٹ ہے، ڈیووشن ہے، اس سب کا تعلق سچائی سے جڑ جائے گا. اس کو اگر ہم نے سمجھنا ہو تو وہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. اب یہاں سے آگے جو ظاہری اعمال شروع، یہ تو باطنی بات ہو گئی ایمان. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرکاب. اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں اپنے مال کو ابنائے نو کے اوپر خرچ کرنا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اس ایمان کی آبیاری کے لیے نماز قائم کرنا اور اس جذبے کو برقرار رکھنے کے لیے زکوٰۃ دیتے رہنا. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، عہد کو پورا کرنا جب وہ عہد کر لیں. اور اس سے آگے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اب اللہ کی راہ میں تکلیفیں آئیں، مصائب آئے، مشکلیں آئیں، وحین الباس، جنگ لڑنی پڑی جس میں قتل ہوتا بھی ہے کرتا بھی ہے، اس سب پر صبر کرنے والے ہیں. ان سب کو یہ جس ایک آدمی کے اندر یہ سارے اوصاف جمع ہو جائیں، اس کو قرآن نے کہا یہ سچا ہے. اولئک الذین صدقوا، یہ سچے لوگ ہیں. اچھا، پھر اسی کا ذکر جو ہے نا وہ دوسری جگہ پہ ہمیں ملتا ہے سورہ احزاب میں. اور جب جسے غزوہ خندق عام طور پر کہا جاتا ہے، جب وہ ہوا بڑے مشکل وقت آ گیا اور لگتا یہ تھا کہ اب بچت نہیں ہے، مارے ہی جائیں گے. تو جو منافقین تھے وہ گھبرا گئے اور انہیں اپنے موت نظر آنے لگ گئی، اور انہوں نے کہہ بھی دیا کہ ہم سے اللہ اور رسول نے جھوٹے وعدے کیے تھے. اور وہ مطلب ادھر ادھر بلو میں گھس گئے، جان بچانے کے چکروں میں پڑ گئے. لیکن جو لوگ ثابت قدم رہے اور ڈٹے رہے اس حال میں بھی، ان کے بارے میں قرآن مجید نے جو تبصرہ کیا وہ یہ تھا، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اس کو انہوں نے سچ کر دکھایا. تو اب یعنی سچائی خود اگر پورے اس کی گمبھیرتا کے ساتھ دیکھا جائے، وہ ایک لفظ ہی ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے لیے کفایت کرتا ہے. سچا آدمی ہے مطلب صرف زبان کا سچا نہیں ہے کہ پورے کردار کا سچا ہے. لیکن اس کو اگر مزید سمجھنا ہو تو پھر اس میں امانت داری کا وصف بھی آ جائے گا، اس میں عہد کا وصف بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اسی سچائی کے مظاہر ہیں. آج ہمارے اس یعنی اصل میں دیکھیں بعض اوقات ہماری لمیٹیشنز ہوتی ہے، تعصبات ہوتے ہیں، بعض چیزوں کے ساتھ ہم نفرت کر رہے ہوتے ہیں اور بعض چیزوں کے ساتھ ہماری محبت ہوتی ہے، اور وہ ہمیں ایسا اندھا کر دیتی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم جس سے ہمیں نفرت ہو اس کی کسی اچھی بات کو بھی ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ چونکہ بنیادی طور پر یہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے کہ وہ سچائی کو، امانت کو، دیانت کو پسند کرنے والی ہے. یہ وہ معروف ہے جو انسان کے اندر ودیت کیا گیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو یہ تو تقویٰ کے مظاہر ہیں. بلکہ وہاں جاتے ہیں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی متقی ہیں. سچے بھی یہی ہیں، متقی بھی ہیں. تو یعنی سچائی اور تقویٰ برابر ہو گئے یہاں پہ آ کے. تو اب یہ چونکہ ہر انسان کے اندر یہ چیز ودیت کی گئی ہے تو اس کی فطرت میں موجود ہے، اس کی پروگرامنگ میں شامل ہے، لہٰذا یہ پوری انسانیت کی ایک مشترکہ متاع ہے. کیا؟ سچائی، صداقت، دیانت، امانت، اس کو مانا جاتا ہے. اچھا، اس وقت چونکہ دنیا یعنی جو دنیا ہمارے سامنے موجود ہے تو اس میں سیکولرزم کا راج ہے، لیکن وہ بھی اس سے منحرف تو نہیں ہو سکتے. سچائی کو وہ بھی پروموٹ کریں گے، صداقت کو، دیانت اور امانت کو وہ بھی کریں گے. تو اب ہمارے جو دیندار بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سیکولرزم کی ضد میں، اس کی اناد میں، تو وہ کہتے ہیں یہ جو اصل میں تو گویا دین کوئی کسی اور چیز کا نام ہے اور یہ سچائی اور یہ سیکولر ویلیوز ہیں، کیونکہ ان کو آج کی دنیا میں ہم سے زیادہ وہ پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ سیکولر ویلیوز نہیں ہیں، یہ تزکیے کے بنیادی اوصاف ہیں، فطرت کا ہے، یہ فطرت کا حصہ ہیں. اور یہ ایسے بنیادی ہیں کہ یعنی کفر بھی اگر کھڑا ہوگا نا تو ان کا سہارا لے کے کھڑا ہوگا، ان کے بغیر نہیں کھڑا ہو سکتا. باطل بھی ان کے بغیر نہیں کھڑا ہو سکتا. یہ وہ لوازمات ہیں
کہ جس کے بغیر کوئی معاشرہ کوئی سوسائٹی چل نہیں سکتی، ہوں، آگے بڑھ نہیں سکتی. اور اس کے راستے میں رکاوٹ کیا بنتی ہے؟ اور دیکھیں نا تزکیہ اور اس کا آپس میں تعلق کیا جوڑتا ہے. میرا آپ کے ساتھ ایک عہد ہو گیا، کوئی میں نے آپ سے کوئی معاہدہ کر لیا، کوئی پابندی کر لی، ابھی تو ہو گیا جس وجہ سے بھی ہوا، کوئی وہ جو بھی مجبوری بنی کر لیا. تو کل ہو سکتا ہے میرا جسم آرام مانگتا ہے، تو وہ معاہدے کا تقاضا یہ ہے کہ میں تھوڑا مشقت کروں، تو وہ کمفرٹ زون سے میں اب نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا، تو میرے اندر رجحان پیدا ہوگا اس معاہدے کو توڑنے کا. یہ تو ایک بڑی میں نے معصوم سی ریزن آپ کے سامنے رکھ دی ہے. لیکن بات یہاں رکتی تو نہیں نا، مفادات کا ٹکراؤ ہو جاتے ہیں. یعنی وہ معاہدہ آخر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہ میں بھی یہ سمجھتا تھا اور آپ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یعنی اس سے ہٹنے کی ٹینڈنسی ہم دونوں کے اندر موجود ہے. اس کمزوری کو قابو کرنے کے لیے ہم نے ایک معاہدہ کر لیا نا، عہد و پیمان کر لیا، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے کمٹ کیا ہوا ہے. لیکن یہ کہ ٹینڈنسی تو موجود ہے اندر، تو وہ مرے گا تو نہیں وہ کیڑا، اور وہ کاٹے گا جب اس کو وہ ضرورت آئے گی. اب وہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ وہ دنیا کی محبت ہوتی ہے، وہ جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، وہ جو انسٹنکٹس ہیں بیسکس، تو وہ کھینچ رہی ہوتی ہیں. وہ کیا معاہدہ؟ یہ ریلیٹیو چیزیں ہوتی ہیں جو فائدہ دے رہی ہو شے. یہ فلسفے ہم نے بنائے نا، کیوں بنائے؟ اور یہ پچھلی گفتگو کے ساتھ جوڑیں نا کہ جب آپ کا روحانی والا رشتہ ٹوٹتا ہے تو شیطانی رشتہ جڑتا ہے. تو جب شیطانی رشتہ ٹوٹتا ہے تو شیطان سے خیالات آنے شروع ہوتے ہیں. وہ پھر آپ کو فلاسفائز کر کے دیتا ہے آپ کی گمراہی، آپ کا غلط رخ. اور آپ شیطان کے ساتھ اتنی ہی کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جتنی کہ کوئی رحمان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. کوئی رحمان کے ساتھ اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور کیونکہ غیب سے مضامین آ رہے ہوتے ہیں نا، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، تو مضامین تو خیال میں جو غیب سے ہی آ رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ اسے فلاسفائز کرتے ہیں، عذر گناہ تراشتے ہیں، اس کی جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں، اسے مختلف طریقوں سے نیوٹرلائز، اپنے ضمیر کی خلش کو مٹانے کے لیے مختلف جو ہے نا فلسفے تراش لیتے ہیں. تو یہ سارا در حقیقت کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے گا جب آپ نے اپنی ایڈ یا لیبیڈو کی فرمائش پر یعنی اس کے تقاضے کو نبھانے کی خاطر کسی مشکل کام سے جس کا آپ کمٹ کر چکے ہیں اس سے آپ نے انحراف کر لیا. تو اب اسے ختم کرنے کے لیے پھر آپ کوئی تعبیر نہیں لے کے آئیں گے، کاؤنٹر نیریٹو لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ اصل میں ایک میکینزم ہے آپ کا، یعنی آپ کے دفاع کا. نہیں تو آپ کو پھر نیند کیسے آئے گی؟ اور شاید پھر یہ بھی بعض لوگ اسی لیے پھر وہ یہ بھی تلاش لیں گے کہ یہ سچائی اور دیانت اور امانت یہ تو سیکولر ویلیوز ہیں، ہماری تو ہے ہی نہیں. ہم نے تو نماز پڑھ کے خدا کو راضی کر لینا ہے، ٹھیک ہے نا، حج کر کے راضی کر لینا ہے. تو یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے. ساری تباہی تو یہ پھیرتی ہیں انسان کو ناکو چنے چبانے والا کام. یعنی جو شے آپ کو مشکل میں ڈالتی ہے وہ سچائی ہے، جو شے آپ کی زندگی کو اجیرن بناتی ہے وہ دیانت ہے، جس سے آپ کو اپنا جو ہے دامن بچانا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو وہ عہد کی پاسداری ہے. تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو انسانی میچورٹی، اس کی جیسے کیا کہیں، اس کی سیرت، یعنی ایک تعمیر شدہ سیرت، ایک ایسی شخصیت کے جو مطلوبہ معیار پر پروان چڑھا لی گئی ہو، تو اس کے ایٹریبیوٹس میں تو یہ امانت، دیانت، صداقت، یہ اس کی بنیاد میں شامل ہوگی.